بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے. یتیم انسانوں میں وہ ہوتا ہے جس کا باپ اس کے نابالغیت کی حالت میں مر جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کا باپ بالغیت میں مرا تو وہ یتیم نہیں ہوگا. اور انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے. اگر کسی کی ماں زندہ ہو اگرچہ وہ نابالغ ہو تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا. لیکن جانوروں میں اس کا الٹا ہے. جانوروں میں جب ماں مرتی ہے تو بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں مرتی ہے تو یعنی مادہ جب مرتی ہے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور نر مرتا ہے تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا. جانوروں میں اپنے بچوں کی پال پوس کی ساری ذمہ داری ماں پہ ہوتی ہے. انسانوں میں پرورش کی ساری ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے، ماں پہ نہیں ہوتی ہے. تو الغرض یہ کہ جس بچے کا، نابالغ بچے کا باپ یتیمی کی حالت میں مر جائے، نابالغیت کی حالت میں مر جائے تو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے. اب آپ بتائیے، یتیم کے پال پوس کی ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یتیم کی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے. اور خاص طور سے وہ یتیم بچے کہ جن کے باپ نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہو، مال چھوڑا ہو، اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور ان کے مال میں سے 1 روپیہ بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہو. یعنی یہ کہ یتیم کے مال کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس کا مال بڑھے. یتیم کے مال سے اس کی پرورش کرو، اس کو اچھی تعلیم دو تاکہ وہ بڑا ہو کر اچھا مالدار بنے، بزنس مین بنے، اچھا کاروباری بنے. اس اعتبار سے بھلے کاموں میں اس کے مال کو لگاؤ. یتیم کے مال کی حفاظت کب تک کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے. جوانی سے مراد یہاں پہ ہے 18 سال کی عمر. 18 سال کی عمر تک اس کے مال کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو ہی پورا کرو، بندوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے متعلق تم سے سوال ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت صحیح طور پر ادا کرتا ہے.
اور منافق اس کا الٹا کرتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، عہد کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کاروبار میں کسی بھی چیز میں ناپ تول ایک دم صحیح ہونا چاہیے۔ ایک شخص نزاع کے عالم میں تھا، کہہ رہا تھا جہنم کے 2 بڑے پہاڑ ہیں، آگ کے 2 بڑے پہاڑ ہیں، آگ کے 2 بڑے پہاڑ۔ اس کو نظر آ رہے تھے آگ کے 2 بڑے پہاڑ، اس کو عذاب کے آثار اس کے نزاع کے عالم میں نظر آ رہے تھے۔ مرنے کے بعد اس کے گھر والوں سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، مرتے وقت یہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا؟ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ تاجر تھا، تو اس کا لینے کا ماپ الگ تھا، دینے کا ماپ اس کا الگ تھا۔ لیتا زیادہ تھا اور دیتا کیا تھا؟ کم تھا، چوری کیا کرتا تھا دینے میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نزاع کے وقت سے ہی اس کے لیے ظاہر کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجروں کی جماعت کے بعد تشریف لائے، ارشاد فرمانے لگے اے تاجروں، قیامت کے دن تم فاجر اٹھائے جاؤ گے، بدکار اٹھائے جاؤ گے، سوائے ان تاجروں کے جب وہ تجارت کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جب وہ تجارت کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور جب ناپ تول کرتے ہیں تو صحیح ناپ تول کرتے ہیں۔ اللہ تو اس لیے کیا ہے، ناپ تول کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناپ تول صحیح رکھو، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، دنیا میں برکت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ناپ تول میں کچھ بچا لیا ہے، یہ بچایا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے ہمارے دوسرے مال کے بے برکتی کا سبب بنے گا، یہ آخرت میں تو عذاب تو اٹھا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا کرے، صحیح ماپ تول کرے، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔